شام غریباں کے حوالے سے ایسے سوالات جو بچپن ہی سے سننے کو ملتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کی اس شب مرد عورتیں بتیاں بجھا کر کیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ہر صاحب ذی شعور انسان کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ آخر شام غریبہ میں ہوتا کیا ہے۔ لفظی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ غریب کا ایک معنی وطن سے دور ہونا ہے، اور بعض اوقات جو بے یار و مددگار اور اکیلا رہ گیا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شام غریباں بھی جو لوگ اپنے وطن سے دور اکیلے اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح اور فارسی زبان کے مرثیے میں روز عاشورہ کے سورج غروب ہونے اور اس رات کی سوگواری کو شام غریبہ کہا گیا ہے۔ شام غریبہ دراصل اس شام کو کہتے ہیں جو مارکہ کربلا کی پہلی شام تھی، جس شام کو یزیدی فوجیوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ دشمن کی فوج نے عاشورہ کا سورج غروب ہوتے ہی عورتوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی، اور اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پر پیٹتی رہیں۔ عمر ابن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کو شمر، قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج اور عزرا بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا۔ عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کو کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریبہ کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شہدائے کربلا کی لاشوں کے درمیان نماز شب بھی ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز تہجد بیٹھ کر ادا کی۔ شام غریبہ ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتی جلا کر روشنی کی جاتی ہے۔ شام غریبہ کی مجلس میں مرد اور عورتوں کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس رات کی مجالس میں خواتین اور مرد حضرات علیحدہ بیٹھتے ہیں اور پردے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ روایات اور اسلامی اصولوں کے مطابق عزاداری کی جا سکے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس اور نوحہ برپا کرتے ہیں، جس مجلس کا موضوع سن 61 ہجری قمری میں گزری 11 محرم کی رات ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر کیا گزری تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری۔ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ مظفر الدین شاہ کی حکومت میں سوگ کی یہ رات تہران میں مرسوم نہ تھی، اور شام غریبہ کا نوحہ ترکی زبان میں ہے، اس لیے عزاداری کی یہ رسم مظفر الدین کے زمانے میں ترک قوم کی وجہ سے تہران میں شروع ہوئی، اور شام غریبہ کی بہت بڑی مجلس اہل ترک کی مسجد شیخ عبد الحسین میں ہوتی تھی۔ کربلا میں اس رات کو وحشت کی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ مجلس شام غریبہ برِ صغیر کی عزاداری کا ایک لازمی جزء ہے۔ اس کی روایت 1926 میں شروع ہوئی، اور اس مجلس کو مجلس شام غریبہ کا نام آغا صاحب اجتہادی نے دیا۔ شام غریبہ کی پہلی مجلس سے مولانا سبت محمد ہادی نے خطاب کیا۔ 1930 یا 1931 میں یہ مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ 1928 سے 1963 تک اس مجلس سے عمدۃ العلماء مولانا سید کلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ مجلس شام غریبہ 1954 میں نشر ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلی مرتبہ مجلس شام غریبہ 1968 میں نشر ہوئی۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں اور شہدائے کربلا کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ یہ شام غریبہ کی مختصر تاریخ اور اس کی اہمیت ہے جو آج بھی ہر سال کروڑوں لوگوں کو ماضی کی اس دردناک رات کی یاد دلاتی ہے جو رات امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر گزری۔